رقص درد کیس نمبر 3۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے ہارونہ کہ کچھ چیخیں صرف اندر ہوتی ہیں، ایسی جو باہر نہیں آتی، بس روح کے اندر پھنس جاتی ہیں؟ ہارونہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب وہ سب شروع ہوا۔ سعدیہ کی آواز میں ہلکا سا لرزا تھا۔ وہ کب میں انگلی سے لکیریں بنا رہی تھی۔ فرحان، میرا خالہ زاد بھائی، میرا دوست، ہم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا مجھے بہن کہتا، سر پر ہاتھ پھیرتا اور میں بے فکر ہو جاتی۔ مگر ایک دن سب بدل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، یادیں جیسے کمرے میں اترنے لگیں۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعدیہ کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گال پر لڑک گیا۔ اماں بازار گئی تھی اور ابا کام پر۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ سعدیہ کا سانس اٹکنے لگا۔ ہارونہ نے پاس رکھا پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ مجھے لگا اماں آ گئی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے فرحان کھڑا تھا۔ وہ اس وقت 16 سال کا تھا، میرے بھائی جیسا، لیکن بھائی نہیں تھا، حیوان تھا وہ، حیوان۔ ان کا گلا روند گیا۔ ہمت اکٹھی کر کے انہوں نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ وہ اندر آ گیا اور کہنے لگا، آؤ کارٹون دیکھتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی۔ وہ پہلے بھی ایسے گھر آ جاتا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا اس دن وہ میری زندگی تباہ کر دے گا تو میں کبھی اسے گھر نہ آنے دیتی۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ ہارونہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پردے کھسکا دی اور پھر اچانک سعدیہ کی آواز رک گئی۔ آنکھیں خالی ہو گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں چیخ بھی نہ سکی۔ منہ بند، جسم ساکت، دماغ سن۔ وہ درندہ بار بار کہتا رہا، چپ رہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر ٹھنڈے فرش پر جذب ہو گئے اور میرا جسم جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ فرحان کا چہرہ، اس کی سانسوں کی بدبو، اس کی انگلیوں کی گرفت، وہ سب کچھ آج بھی میرے جسم پر نقش ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہیں پڑی رہی، خود کو چھوتی رہی کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ سعدیہ کی آواز میں موجود کرب نے ہارونہ کو کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں زندہ تو ہوں لیکن میں تو اسی دن مر گئی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے جسم پر وہ ہاتھ رینگتے محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے۔ ہارونہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر انہیں تسلی دی۔ سعدیہ نے کیلی سانس اندر کو کھینچی۔ اماں کے آنے سے پہلے وہ اپنی حیوانیت دکھا چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں خاموش ہو گئی۔ میں نے بہت بار کوشش کی اماں کو سب بتا دوں، لیکن پھر اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ اس نے کہا، اگر کسی کو بتایا تو تمہیں بھی مار دوں گا اور تمہارے ماں باپ کو بھی۔ اور میں ڈر گئی۔ کوئی مجھ پر اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ سب سے کہے گا۔ میں نے اسے بلایا تھا۔ مجھے اس لمحے موت سے زیادہ اماں ابا کی نظروں سے ڈر لگا اور میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس سے آگے سعدیہ سے کچھ بولا نہ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعدیہ کی آواز بوجھ سے ٹوٹتی گئی۔ تم جانتی ہو ہارونہ، وہ ایک بار نہیں آیا، وہ بار بار آیا۔ ہر بار نئی کہانی، نئی دھمکی، اور میں ہر بار ٹوٹتی گئی، زندہ لاش کی طرح آنسو بہاتی رہی اور میری خاموش چیخیں آج تک کوئی نہ سن سکا۔ ہارونہ نے آنسوؤں سے بھری اپنی آنکھیں صاف کی۔ آج سے اپنا ہر درد، ہر غم بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ 3 سال انہوں نے انگلیوں سے اشارہ کیا۔ یہ سب 3 سال تک چلتا رہا اور میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ ہارونہ میں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ ہارونہ میں بچپن میں ہی دفن ہوئی تھی۔ اب مجھے خود پر غصہ آتا ہے، خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت میں اپنے حق کے لیے کیوں نہ آواز اٹھا سکی، کیوں میں اس حیوان کا چہرہ سب کے سامنے نہ لا سکی۔ آخر کیوں میں خاموش رہی؟ لڑکیوں، کیوں میں چیخی چلائی نہیں؟ کیوں میں نے اس درندے کا منہ نہیں نوچ لیا؟ آخر کیوں؟ اور سارے سوالوں کا جواب میرے پاس ایک ہی تھا۔ ہمیں کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ کوئی تم پر نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں نوچ لو۔ کبھی بھی خاموش رہ کر ظلم مت سہو، یہ تمہیں کمزور کرتا ہے، بے بس کرتا ہے۔ سعدیہ خاموش ہوئی تو پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔